اب آخری بات یہ کہ اللہ نے ہمیں ہماری خواہشات پہ جو کنٹرول کروایا ہے رمضان میں، اس کی حکمت اللہ نے بیان کی تاکہ تمہارے اندر برائیوں سے بچنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے۔ لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ جیسے ہم رمضان سے پہلے ہوتے ہیں، رمضان کے بعد بھی بالکل ایز اٹ از اسی طرح ہوتے ہیں، 1.001% بھی ہم میں چینجنگ نہیں آتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم رمضان کو رمضان سمجھ کے اور اس کی حکمتوں کو سامنے رکھ کے گزارتے نہیں۔ تو اس رمضان میں اور آپ یہ ارادہ کر لیں کہ ہم ٹریننگ کی نیت سے انشاءاللہ اس رمضان کو گزاریں گے۔ ہم کہیں گے اے اللہ، جو چیزیں حلال تھیں اور انتہائی مرغوب تھیں، ہم جب تیری خاطر اس کو چھوڑ رہے ہیں تو ہم یہ پریکٹس اس نیت سے کر رہے ہیں تاکہ جو چیزیں حرام ہیں اور ان کا چھوڑنا روٹی چھوڑنے سے آسان بھی ہے، ہم پورے سال ان حرام چیزوں سے انشاءاللہ بچنے کی کوشش کریں گے۔ اس نیت سے رمضان آپ گزاریں گے تو انشاءاللہ رمضان آپ کی زندگی میں چینجنگ لے کر آئے گا۔ اور اگر یہ نیت نہیں کریں گے تو روزے تو آپ کے انشاءاللہ ہو جائیں گے، لیکن جو روزوں کا مقصد ہے وہ حاصل نہیں ہوگا، کولیسٹرول کم نہیں ہوگا، باقی مقصد کہاں سے حاصل ہوں گے؟ دیکھیں فاسٹنگ سے ہی ہوتا ہے نا، آپ نتھر جاتے ہیں لیکن رمضان میں نہیں نتھرتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آپ نے صبح سے لے کے شام تک پرہیز کیا ہے، وہ افطاری میں جو کھانے کی اسپیڈ اور جس قسم کی چیزیں کھائی جا رہی ہوتی ہیں، تو رمضان میں جو مادی حکمتیں ہیں ان حکمتوں کی ایسی کی تیسی ہو جاتی ہے۔ تو جیسے مادی حکمتوں کی پکوڑے کھانے اور سموسے کھانے سے ایسی کی تیسی ہوتی ہے، روحانی حکمتوں کی ایسی کی تیسی اس سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ تو ہم نے مادی طور پہ بھی اپنے آپ کو پہ کنٹرول کرنا ہے اور روحانی طور پہ بھی اپنے آپ پہ کنٹرول کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ کہا سنا اس میں کمی کوتاہی اللہ معاف فرمائے، اور جو صحیح باتیں ہوئی اللہ اس پہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔